ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اگر یہ مکمل ہو گئیں، اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا میں کیا ہوگا جس کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لازمی ہو جائے گا؟ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ مرد بیوی کی تابعداری کرنا شروع کر دے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، باپ کو غیر سمجھے گا اور دوست کو اپنا سمجھے گا، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، سرداری اور حکومت ایسے لوگوں کو ملے گی جو سب میں نکمے ہوں گے، یعنی بدذات ہوں گے، لالچی ہوں گے اور بدخلق ہوں گے، جو کسی کام کے لائق نہیں ہوں گے، وہی کام ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ شراب کھلم کھلا بکنا شروع ہو جائے گی، ناچنے اور گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا، ڈولک اور سارنگی طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں گی۔ پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقتوں میں ایسے عذابوں کے منتظر رہو کہ سرخ آندھی آئے گی اور بعض لوگ زمین میں دنس جائیں گے اور آسمان سے پتھر برسیں گے اور صورتیں بدل جائیں گی، یعنی آدمی سے سور ہو جائیں گے اور کتے ہو جائیں گے، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی جلدی اس طرح سے آنے لگیں گی جیسے بہت سے دانے کسی داغے میں پرو کر رکھے ہوں اور وہ داغا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جٹ جٹ زمین پر گرنے لگیں۔ جب قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اس کے بعد قیامت کی ساری بڑی نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر ملک میں نصارہ لوگوں یعنی عیسائی لوگوں کی عملداری شروع ہو جائے گی اور وہ ہر ملک میں حکومت کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی زمانے کے دوران شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد میں سے ایسا پیدا ہوا ہوگا کہ جو سب سیدوں کا خون کر دے گا، اور وہ شام اور مصر میں احکامات جاری کرنا شروع کر دے گا، یعنی شام اور مصر میں حکومت کو سنبھال لے گا۔ اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصارہ کے ایک جماعت سے لڑائی ہو جائے گی اور نصارہ کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے گی، یعنی عیسائیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کی دوست ہوگی اور عیسائیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کی دشمن ہوگی۔ جو جماعت مسلمانوں کی دشمن ہوگی وہ شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا عمل دخل کر لے گی، اور وہ بادشاہ جو شہر قسطنطنیہ کا ہوگا وہ ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے گا اور عیسائیوں کی دوست جماعت کے ساتھ مل کر عیسائیوں کی دشمن جماعت کے ساتھ مقابلہ کرے گا، جس کی وجہ سے اسلام کے لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد عیسائی اور مسلمان اکٹھے رہنا شروع کر دیں گے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی مسلمان سے کہے گا کہ میرے صلیب کی برکت کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی ہے، پھر اس کے جواب میں ایک مسلمان کہے گا کہ میرے اسلام کی برکت سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ اسی میں بات اتنی بڑھ جائے گی کہ دونوں آدمی اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں گے، اور پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ایک لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اسی لڑائی کے دوران مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور شام کے ملک میں پھر سے عیسائیوں کا عمل دخل ہو جائے گا، اور پھر عیسائی دشمن عیسائیوں کے ساتھ مل کر اس پر حکومت کرنا شروع کر دیں گے۔ جو بچے کچے مسلمان ہوں گے وہ مدینہ منورہ کو چلے جائیں گے۔ عین اسی وقت جب مسلمانوں سے حکومت چھن جائے گی اور مسلمان کسی ملک میں حکمران نہیں رہیں گے، اس وقت ان کو فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اسی وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لیے مسلمان میرے سر پر نہ آئیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہوں گے سب کے سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی دوران بعض لوگ جھوٹ موٹ کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی شروع کر دیں گے۔ ایک دن امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں موجود ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر لیں گے، اور پھر ان سے ان کو حاکم بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی بیعت میں آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آس پاس جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے وہ سب اس آواز کو سنیں گے، اور وہ آواز جو آسمان سے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حاکم بنانے کا بیعت کا قصہ مشہور ہو جائے گا تو مدینہ منورہ میں جتنی بھی فوجیں مسلمانوں کی موجود ہوں گی وہ سب مکہ میں آپ کے پاس چلی آئیں گی، اور ملک شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب کے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے،
اور عرب کی بہت سی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر ہر مسلمان میں مشہور ہو جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، تو ایک شخص جو خراسان سے ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کے پاس آ جائے گا۔ اس لشکر کے سردار کا نام منصور ہوگا، اور منصور اپنی راہ میں جتنے بھی بد دینیوں کو دیکھے گا ان کا صفایا کرتا جائے گا۔ جس شخص کا ذکر میں اوپر کر چکی ہوں کہ جو ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا اور وہ سیدوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی سید ہوں گے، تو وہ ایک بڑی فوج کو امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے واسطے بھیجے گا۔ جب یہ دشمن فوج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اور وہاں ایک پہاڑ کے تلے ٹھہرے گی، تو سب کے سب لوگ زمین میں دنس جائیں گے، اور اس پورے لشکر میں صرف 2 ہی آدمی زندہ بچیں گے، جن میں سے ایک آدمی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا آدمی سفیانی کو جا کر خبر دے گا جس نے امام مہدی علیہ السلام کے خلاف اس فوج کو بھیجا تھا۔ اس واقعے کے بعد عیسائی بہت سی فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری شروع کریں گے۔ عیسائیوں کے لشکر میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ اس روز 12,000 آدمی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اپنی فوج کو لے کر مکہ معظمہ سے چل کر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کر کے شام کے ملک کو روانہ ہو جائیں گے، اور شہر دمشق تک ابھی پہنچیں گے کہ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج آپ کے مقابلے کو آ جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج 3 حصے میں بٹ جائے گی۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو لشکر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور دوسرا حصہ وہ ہوگا جو شہید ہو جائے گا، اور تیسرا حصہ وہ ہوگا جس کو فتح حاصل ہوگی۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور پھر سے وہ کسی ملک میں حکومت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام شہر قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام سے جب بیعت ہوئی تھی، اس وقت سے اس فتح کے 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت امام علیہ السلام شام کے سفر میں روانہ ہو جائیں گے اور تحقیق حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص واپس آ کر آپ علیہ السلام کو یہ خبر دے گا کہ وہ محض ایک جھوٹی خبر تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت امام علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ پھر سفر میں جلدی نہیں کریں گے۔ حضرت امام علیہ السلام اطمینان کے ساتھ سارے ملکوں کا بندوبست دیکھیں گے اور سنبھالتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن ابھی گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا، اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا، اور دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اصفہان میں پہنچے گا، وہاں سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ ہو جائے گا اور خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اور پھر دجال بہت سے ملکوں میں سے گزرتا ہوا یمن کی سرحد کو پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین ساتھ لیتے ہوئے جائے گا، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر رک جائے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہونے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں جانے کا ارادہ کرے گا، اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اس کو اندر نہیں جانے دیں گے، مگر مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ جتنے بھی بددین ہوں گے اور اپنے ایمان میں سست اور کمزور ہوں گے، سب کے سب زلزلے کی ڈر کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر ان کے جسم کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر کہے گا کہ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر جلا کر پوچھے گا کہ اب تم میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال ہو۔ وہ پھر اس کو مارنا چاہے گا، پھر ان پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ وہاں سے دجال ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچے گا اور امام علیہ السلام وہاں پہلے سے ہی موجود ہوں گے، لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے گا۔ عین اسی وقت مؤذن جب اذان دے رہا ہوگا، لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے اور جامع مسجد کی مشرق کی طرف کے مینارے پر آ کر ٹھہریں گے اور وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ جب امام علیہ السلام سب لڑائیوں کا سامان ان کے سپرد کرنا چاہیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ لڑائی کا انتظام آپ خود سنبھالیں، میں تو خاص دجال کو قتل کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دجال کو کس طرح سے قتل کریں گے اور دجال اپنے آپ کو بچانے کے لیے کون سے حربے استعمال کرے گا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیں۔